یہ کہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر سوتے میں احتلام ہو جائے انسان کو تو قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، اور کفارہ اگر ہے تو کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ غسل واجب کرنے سے ٹوٹتا ہے، غسل واجب ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ کرنے اور ہونے میں فرق یہ ہے کہ کرنے میں تو آپ کا اپنی قدرت، اپنا اختیار، اپنا ارادہ، اپنا عمل ہوتا ہے، جیسے زوجین باہم تعلق قائم کر لیں یا خدا نخواستہ کوئی اپنے اوپر خود ہی غسل واجب کر لے، یہ کرنا کہلائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر زوجین کرتے ہیں جسمانی تعلق تو اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارہ 60 روزے لگاتار ہیں وہ رکھنے ہوں گے، اور ایک روزہ قضا کا 61، ایک روزہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 60 لگاتار رکھیں گے۔ اور اگر جسمانی تعلق سے نہیں ہوا بلکہ ویسے ہی کسی نے غسل واجب کیا ارادتاً اپنے اوپر تو اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر غسل واجب کیا نہیں ہے بلکہ ہو گیا ہے، جیسے یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوتے میں احتلام ہو گیا، اس پہ نہ قضا ہے نہ کفارہ، روزہ باقی رہتا ہے، اس میں روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ بنیادی اصول یاد رکھیے گا، کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، غسل واجب ہونے سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو سوتے میں جب احتلام ہوتا ہے تو غسل واجب ہوتا ہے، آپ نے کوئی قصد و ارادے سے تو نہیں کیا، تو اس پر روزہ نہیں جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک کویسچن ہی کیا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑے مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، مبارک، برکت دیا ہوا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو ہم یہ دعائیہ جملہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو، یعنی اللہ آپ کو اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ابھی آگے کویسچن کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کسی نے کوئی غلط قسم کا معاملہ کیا ہو اور اس پر ہم مبارکباد دے دیں، مثلا کسی نے حرام پیسے سے گاڑی خریدی، ہم نے اس پر مبارکباد دے دی، کوئی ناجائز شرط جیتا اور ہم نے اس پہ مبارکباد دے دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسے افعال جو حرام اور گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ افعال کہ جو بالکل قرآن کی واضح آیات سے ان کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، جن کو حرام قطعی کہتے ہیں، ان پر مبارکباد دینے میں تو ایمان کا خطرہ ہے۔ مثلا کوئی جوئے میں جیت گیا، ہم نے کہا مبارک ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جوا تو حرام اور گناہ کبیرہ، نص قطعی سے حرمت ثابت، اس پر مبارکباد دینے کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں جوئے میں برکت ہو، اور خوشی کا اظہار کرنے حرام چیز کے اوپر، اس میں اس شخص کا ایمان بھی چلا جائے گا، اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ ایسی جو آپ نے شرط کی بات بیان فرمائی، یہ جوا ہوتا ہے، اس میں یہی حکم ہوگا۔ لیکن اگر حرام پیسے سے گاڑی خریدی ہے تو گاڑی خریدنا فی نفسی کوئی حرام چیز نہیں ہے، یا گاڑی فی نفسی کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے کہ اس گاڑی کے اوپر حرمت قطعی وارد ہوئی ہو، بلکہ یہ تو چلے اس نے حرام پیسے سے لیا، اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام پیسے سے لیا، ہو سکتا ہے اس نے حلال بھی ملا لیا ہو، لے کر آ گیا، ذرائع آمدنی بعض اوقات حرام نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن حلال بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گاڑی کا مسئلہ ایک علیحدہ ہے، اس پر اگر آپ نے مبارکباد دے دی تو حرج نہیں ہے، لیکن جو دوسرا مسئلہ آپ نے ذکر کیا اور اسی طرح اس کی مثل ایسے مسائل جس میں حرمت بالکل واضح ہو، ان پر اگر آپ مبارکباد دیں گے تو ایمان کا مسئلہ بنے گا۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکی کے رشتے کے لیے جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کی تصویر ہمیں پرنٹ کروا کر دے دیں، تو رشتے کے لیے اس طرح دینا کیسا ہے؟ یا یہ آپا باجیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ رشتے کرواتی ہیں تو تصویر لیتی ہیں۔ دیکھیں رشتے کے لیے تصویر کو پرنٹ کروانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ پازیٹیو نکالنا تصویر کا یہ حرام ہے اور بلا بہت ہی سخت ضرورت کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کا متبادل چونکہ آ گیا، اب تو یہ بھی بالکل ہم کہیں گے جائز نہیں ہے، ڈیجیٹل فارم میں سب چیزیں آ گئی ہیں، آپ کیمرے سے پکچر لے لیں، یعنی کیمرے کے اندر لے لیں، موبائل سے لیں، موبائل سے ان کو واٹس ایپ کر دیں یا کسی ذریعے سے میل وغیرہ کر دیں، لیکن اب اس طریقے سے پرنٹ آؤٹ نکلوانا رشتے کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو رشتہ کروانے والے ان کو بھی چاہیے اب وہ دقیانوسی سسٹم البم کا ختم کریں، اب کمپیوٹر کے اوپر آ جائیں اور وہاں پر پکچر ہی سب کو دکھایا کریں، یہ شرعاً صحیح ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم کوئی سری نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جس میں آہستہ قرات ہوتی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، اور اس میں شرعی مسئلہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی آواز ضروری ہوتی ہے اس میں بھی کہ اپنے کان اپنی آواز کو سنیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر پنکھا چل رہا ہے، بہت تیز آواز ہے اس کی، یا دیگر آوازیں آ رہی ہیں، تو کیا ہم اپنے کانوں تک پہنچانے کے لیے آواز کو تھوڑا سا بلند کر سکتے ہیں؟ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ سری نماز میں بھی اتنی قرات لازم ہے کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے، یہ ہے شرعی مسئلہ، پہنچانا لازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آوازیں ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، تو کیا آپ چیخ کے کانوں تک پہنچائیں گے؟ نہیں، بس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اب یہ مشین بند ہو جائے، ابھی یہ پنکھا بند ہو، ابھی آوازیں ختم ہو جائیں، تو آپ کے کان بآسانی آپ کی آواز کو سن رہے ہوں، بس اتنی آواز رکھنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ اگر آپ نے پنکھے کی وجہ سے آواز کو بلند کیا اور وہ سر سے جہر کے اندر آواز چلی گئی، یعنی 4 آدمی یہاں 4 آدمی یہاں، مثال کے طور پہ آپ نے آواز تھوڑی بلند کی کہ کانوں تک آواز پہنچے، اچانک بجلی گئی، پنکھا بند ہوا، تو آپ نے محسوس کیا کہ آواز تو بہت دور تک جا رہی ہے، تو یاد رکھیں آپ پہ تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور گناہگار علیحدہ ہوں گے کہ سری میں جہر کرنا اور جہری کو سری جان بوجھ کے پڑھنا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال بس اتنی آواز آپ رکھیں کہ آپ کے کان تک سن لیں، اب چاہے پنکھے کی وجہ سے آپ کو اپنی آواز نہ سنائی دے رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی آواز رکھنا بس لازم ہوتا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔